أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ المزمل شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو، اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ میں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے حسب عادت ہم اپنا پچھلا سبق دہراتے ہیں، اس کا ترجمہ، جو کہ سورہ جن کی آخری آیات، آیت نمبر 13 سے لے کر 28 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم تو ہدایت کی بات سنتے ہی، یہ جنوں کا قول ہے جو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا اس سورہ مبارکہ میں، ہم تو ہدایت کی بات سنتے ہی اس پر ایمان لا چکے، اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہے اور نہ ہی ظلم و ستم کا۔ ہاں، ہم میں سے بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں، پس جو فرما بردار ہو گئے انہوں نے تو راہ راست کا قصد کیا، اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ اگر لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت وافر پانی پلاتے، یا ہم پر دنیا کی نعمتوں کی بارش کرتے تاکہ ہم انہیں آزما لیں، اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور یہ کہ یہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ کی بھیڑ بن کر اس پر پل پڑے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نقصان اور نفع کا اختیار نہیں، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا، اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پاتا۔ البتہ میرا کام اللہ کی بات اور اس کے پیغامات لوگوں کو پہنچا دینا ہے۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کی آنکھ نہ کھلے گی یہاں تک کہ اسے دیکھ لیں گے جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے، پس عنقریب جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی جماعت کم ہے۔ کہہ دیجئے کہ مجھے معلوم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے دور کی مدت مقرر کر دے گا۔ وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے، لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے تاکہ ان کے رب کے پیغام پہنچا دینے کا علم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے آس پاس کی تمام چیزوں کو گھیرا ہوا ہے، گھیر رکھا ہے، احاطہ کر رکھا ہے، اور ہر چیز کی گنتی کا شمار کر رکھا ہے۔ یہ ہمارا کل کا سبق تھا سورہ جن، جو کہ
ایک موضوع کے اعتبار سے اور اس کے جو اس کے اندر جو آیات تھیں ان کے اعتبار سے آ، ایک خاص خوبصورتی اور خاص انداز میں اس میں بہترین ایک پیغام جو ہے انسانوں کے لیے وہ اس میں بنہا ہے، جس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ بڑھتے ہیں آج کا ہمارا اگلا سبق جو ہے اس کی طرف۔ آج ہم دیکھیں گے سورۃ المزمل۔ سورۃ المزمل جو ہے یہ ایک مکی سورہ ہے۔ اس کے بارے میں مختلف رائے ہے، وہ آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ بہرحال اس کو مکی سورہ کے طور پر کوٹ کیا جاتا ہے، اور جو قرآن مجید میں جو صورتیں ہیں مصحف میں، ان صورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 73 نمبر 73 نمبر کی سورہ مبارکہ ہے، جبکہ کرونالوجیکل آرڈر نظام ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 3 نمبر پر آتی ہے۔ اور 3 نمبر پر کا مطلب ہے کہ بالکل ہی ابتدائی صورتیں ان میں اس کا شمار ہے، یا اس کا نزول ہونا جب شروع ہوا تو بالکل ہی ابتدائی دور تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ظاہر ہو جانے کے بعد کا۔ تو بہرحال اس میں 2 رکوع ہیں اور 20 آیات ہیں، 2 رکوعات اور 20 آیات پر مشتمل سورۃ المزمل۔ مزمل اسی سورہ مبارکہ میں پہلی ہی آیت میں یہ لفظ آیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ اس کی پہچان کے لیے رکھا گیا، اور اس کا مطلب ہے کپڑا اوڑھنے والا، چادر اوڑھنے والا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مزمل کو پکارا گیا نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جبکہ وہ رات کو چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے یا سو رہے تھے، تو اس وقت ان کو اللہ تعالیٰ نے مزمل کہہ کر پکارا۔ اور یہ نام جو ہے ان کا اس قدر خوبصورت ہے کہ اس کو مسلمان جو ہے وہ رکھنا پسند بھی کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کا نام جو ہے وہ بھی اسی نام سے منسوب ہے، اسی اللہ تعالیٰ کی اسی پکار سے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام سے پکارا اللہ تعالیٰ نے۔ زمانہ نزول اور اس کے موضوعات کی طرف ہم دیکھیں تو جیسا کہ ذکر ہوا کہ یہ مکی سورہ ہے، لیکن اس کے مکی اور مدنی ہونے میں بھی تھوڑی سی مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ اس کا پہلا رکوع جو ہے، اس کی ٹوٹل 20 آیات ہیں، 20 میں سے 19 آیات جو ہیں وہ ایک رکوع پہلے رکوع پر مشتمل ہے، اور ایک ہی آیت ہے جو کہ دوسرے رکوع میں آتی ہے۔ تو پہلا رکوع جو ہے، پہلی 19 آیات، وہ تو یا اس کے بھی پہلے جو ہے، پہلی خاص کر 9 آیات جو ہیں اس سورہ مبارکہ کی، وہ تو بالکل ہی ابتدائی دور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور ان کے اوپر یہ آشکار ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک رسپانسبلٹی جو ہے وہ ان کے اوپر رکھ دی ہے، تو بالکل ابتدائی جو وحی آئی ہے ان میں یہ اس کا شمار ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نثار احمد جو ہے انہوں نے تو اس کو تیسری وحی قرار دیا ہے، لیکن بہرحال اس میں کچھ تھوڑی سی مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ تیسری وحی مزمل، اور چوتھی وحی انہوں نے سورۃ المدثر جو اس کے بعد کی سورہ مبارکہ ہے اس کی آیات کا ذکر کیا۔ لیکن بہرحال جو بھی ہے، یہ بات تو طے ہے کہ بالکل ہی ابتدائی دور میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے، خاص کر اس کی پہلی 9 آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی، اور اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بالکل شروع میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کے اوپر جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا، تو ان کو بہت ہی ابتدائی اور بہت ہی مطلب ان کے تربیتی قسم کی جو ان کے اوپر آیات نازل ہوئی، وہ اس میں شامل ہیں۔ جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہم اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو دوسرا رکوع ہے، بعد کی آیات، اور دوسرا رکوع، خاص کر دوسرا رکوع جو ہے اس کے بارے میں بھی آراء جو ہے وہ مختلف پائی جاتی ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ وہ بالکل ہی مطلب تھوڑے ہی عرصے بعد، پہلی آیت کی پہلے رکوع کے تھوڑے ہی عرصے بعد، یعنی کہ 8-10 ماہ کے بعد، کچھ کا خیال ہے کہ 1 سال کے بعد، کچھ کا خیال ہے کہ تقریباً کو 16-18 مہینے کے بعد اگلا رکوع یا اگلی آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی، خاص کر دوسرا رکوع۔ لیکن اکثر جو رائے جو ہے اس رکوع کو پڑھ کر ہم دیکھیں گے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ نماز کی فرضیت ہو جانے کے بعد کی وہ آیت ہے یا رکوع ہے۔ اور نماز کی فرضیت ہمیں پتہ ہے کہ واقع اسراء والمعراج جو ہے، واقعۃ الاسراء والمعراج اس کے بعد ہوئی تھی، تو وہ تقریباً
سنہ نبوی بنتی ہے، اور کچھ کا خیال ہے کہ وہ مدینہ میں جا کر ہجرت کرنے کے بعد یا مدینہ کی بالکل شروع کے دور کی کچھ آیات میں. بہرحال دوسرا رکوع جو ہے وہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے رکوع کے کافی عرصہ کے بعد دوسرا رکوع جو ہے وہ اس میں نازل ہوا تھا. اس کا جو موضوع ہے وہ ہمیں اس طرف کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے. اور اسی انداز سے، اسی اعتبار سے ہم دیکھ لیں تو حالات و واقعات، شروع میں حالات و واقعات جو مختلف تھے، اور 11-12 سال سنہ نبوی جو ہے اس میں حالات جو ہے وہ بہت ہی کٹھن اور بہت ہی مخالفت والے ہو گئے تھے. بہرحال اس آیت مبارکہ میں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، یعنی کہ دوسرا رکوع جو ہے اس میں مسلمانوں کے لیے کچھ احکامات دی ہے، اور ان کے اوپر کچھ احسان کا ذکر ہے، جس کا ہم جیسے آگے بڑھیں گے تو ذکر کریں گے اس کا. بہرحال اس کے موضوعات میں سب سے اہم موضوع جو ہے وہ تو قیام اللیل کے بارے میں ہے، کہ رات کا جو قیام ہے آپ کا وہ کیسا ہونا چاہیے. اور اس کے بارے میں کچھ ہدایات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اس کے بعد پھر مشرقین کو وارننگ بھی ہے اسی پہلی رکوع کی اگلی آیات میں جا کر. اور پھر دوسرا رکوع جو ہے جو کہ ایک آیت پر مشتمل ہے، اس میں یہ قیام اللیل میں تھوڑی سی تخفیف کر کے، تھوڑی سی اس میں رعایت کر کے تہجد کا اللہ تعالیٰ نے مطلب ایک استثناء دے دیا، یا اس میں آسانی کر دی، اور پھر کہا کہ جتنی آسانی ہو سکے اتنی آپ نماز جو ہے قیام اللیل کر سکتے ہیں. اس میں بھی پھر اب یہ رائے پائی جاتی ہے کہ کیا یہ تہجد یا قیام اللیل جو ہے یہ امت کے اوپر تو ایک نفلی عبادت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا فرض ہے، یا ان کے لیے بھی اسی طرح سے نفلی عبادت ہے، آپشنل. تو اس کے بارے میں دو رائے ہیں. کچھ کا خیال ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس کو نفل کر دیا گیا، لیکن اکثر جو ہے رائے وہ یہی پائی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے اوپر یہ فرض رہی قیام اللیل جو ہے. بہرحال اس طرح کی رائے یا اس طرح کی مطلب جو اختلاف ہے وہ تو عام طور پایا جاتا ہے علمی اعتبار سے. ہماری نصیحت کی باتیں جو ہیں اس میں چننا وہ ہمارے لیے ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ضرورت ہے. تو لہٰذا ہم اس میں سے اپنی نصیحت کی بات جو ہے وہ چنیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیحت کی باتیں جو ہیں ہمارے دل میں اتارے. آمین یا رب العالمین. اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں یہ سورہ مبارکہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل، اے کپڑا لپیٹنے والے یا اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل، قیام کیجیے رات کو، الا قلیلا، ما سوائے تھوڑا حصہ چھوڑ کر. اے کپڑا لپیٹنے والے یا اے چادر اوڑھ کر سونے والے، انداز کلام سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رات کے کسی وقت میں چادر اوڑھے یا کمبل یا کپڑا اوڑھے لیٹے ہوئے تھے یا سو رہے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مزمل کہہ کر پکارا اور ان سے کہا کہ قم اللیل، کہ آپ قیام کیجیے رات کو. اب آپ کے لیے آپ کے آگے آنے والے جو آپ کو جو رول دیا جا رہا ہے، آپ کو جو رسپانسبلٹیز دی جا رہی ہیں، ان رسپانسبلٹی کو پورا کرنے کے لیے اپنی تیاری کرنے کیجیے. اور سب سے پہلے تو رات کو قیام کیجیے کھڑے ہو کر اللہ کے حضور، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا رات کا وقت جو ہے اس کو چھوڑ دیے، یا رات کو قیام کیجیے ما سوائے تھوڑے سے وقت کے، یا رات کا اکثر حصہ جو ہے وہ آپ قیام کیجیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اب کتنا قیام، رات کا کتنا حصہ جو ہے وہ قیام کرنا ہے اور کتنا حصہ آرام کر سکتے ہیں، اس پہلی آیت سے پتہ چلتا ہے. رات کا اکثر حصہ رات کو قیام کیجیے مگر تھوڑا حصہ چھوڑ کر، یعنی رات کا اکثر حصہ جو ہے وہ قیام کیجیے. نصفہ او انقص منہ قلیلا، نصفہ اس کا آدھا حصہ یعنی آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے تھوڑا کم کر لیجیے، او زد علیہ، یا اس سے زیادہ کر لیجیے، یا اس سے تھوڑا سا بڑھا لیجیے. رات کا کتنا حصہ عبادت کرنا ہے یا قیام کرنا ہے، رات کا آدھا حصہ اس سے تھوڑا سا کم کر لیں یا اس سے تھوڑا سا زیادہ کر لیں. یعنی ایک ایوریج جو ہے آدھی رات آپ نے عبادت میں گزارنی ہے، اللہ کے حضور قیام کر کے گزارنا ہے. اور پھر
اس کا تھوڑا سا کم یا تھوڑا سا زیادہ آپ اپنی سہولت کے مطابق، لیکن رات کا اکثر حصہ جو ہے وہ آپ قیام کیجئے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رات کی عبادت جو ہے قیام اللیل جو ہے، یہ کہہ لیں کہ یہ فرض کر دیا گیا، ان کو حکم دیا گیا، اور اسی سنت کو فالو کرتے ہوئے ہم اگلے رکوع میں یا آخری آیت جو ہے اس میں جا کر دیکھیں گے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ بھی اسی طرح سے رات کو عبادت کرتے تھے، رات کو قیام اللیل کرتے تھے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا اور بعد میں تخفیف بھی کر دی اس میں۔ بہرحال ورتل القرآن، اب رات کو قیام میں سب سے امپورٹنٹ کیا کام ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجئے قرآن کو، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، یعنی قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کیجئے، یا ترتیل کے ساتھ رات کے قیام میں اس کو ادا کیجئے، اس کی تلاوت کیجئے، اس کو پڑھیے۔ اب ترتیل کے ساتھ پڑھنا کیا ہے، یہ ہمارے لیے جاننا یہ ہے وہ بہت اہم ہے، وہ کہ ہمارا ایک جانا پہچانا یہ ٹاپک ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو تذکرہ ہلکا سا ضرور کریں گے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کا مقصد جو ہے وہ صرف یہ بات میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی اختلاف نہیں کہ قرآن مجید کو صرف پڑھنا، اس کے متن کو پڑھنا جو ہے یہ بھی باعث ثواب ہے، اور اس سے بھی نیکیاں ملتی ہیں، یقیناً ملتی ہیں، لیکن اس کا اصل مقصد جو ہے وہ ہے اس کو سمجھ کر پڑھنا، اور اس کو سمجھ کر پڑھا تب ہی جا سکتا ہے، یا اس کو پڑھتے ہوئے سمجھا تب ہی جا سکتا ہے جب اس کو آرام سے، اطمینان سے، پرسکون انداز میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ وہ کہ آپ ہم اردو زبان جانتے ہیں، اردو کی کوئی بھی کتاب، اردو کا کوئی بھی ناول یا کوئی کہانی یا کوئی بھی ایسی تحریر جو ہے وہ ہم اپنے سامنے کھول کر اگر ہم سٹ کر لیں کہ ہم 2 منٹ میں اس کے 2-3 صفحے پڑھنے ہیں، تو وہ پورے 2-3 صفحے آپ پڑھ جائیں، ہو سکتا ہے آپ روانی کے ساتھ پورا پڑھ لیں گے، لیکن آپ پورا پڑھ کر 2 صفحے جب مکمل ہو جائیں گے تو آپ کو کچھ بھی پتا نہیں ہوگا کہ آپ نے اس میں کیا پڑھا، کیونکہ آپ کا فوکس جو ہے وہ صرف 2 صفحے جو ہے یا 3 صفحے جو ہے وہ 2-3 منٹ میں مکمل کرنے کا تھا، اس میں کیا کنٹینٹس ہیں، اس میں کیا میسج ہے، کیا واقعہ ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، یا اگر ہو بھی ایسا تو اس ایک انسانی فطرت ہے کہ وہ جتنا تیزی سے جلدی جلدی سے گزر جائے گا تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی، یا کچھ اس کے ذہن میں نہیں آئے گا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ تو اسی طرح سے عرب میں بھی ہے، تو ڈیفینیٹلی اگر وہ قرآن کے معنی کو خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں لیکن وہ بہت تیزی کے ساتھ پڑھیں گے تو یقیناً وہ چیز جو صحیح معنی میں اس کا فہم ہے وہ ان کے ذہن میں نہیں اتر سکتا۔ تو لہٰذا یہی وجہ ہے کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ افسوس کے ساتھ کہ ہمارے ہاں خاص کر قیام اللیل میں یعنی جو تراویح وغیرہ کی ہوتی ہے نماز رمضان میں، اس میں کچھ مساجد میں اس طرح سے اہتمام کیا جاتا ہے کہ بس وہ 20-25-30 منٹ کے اندر پورا ایک پارہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے، اور اس میں سورہ فاتحہ جو ہے وہ نماز میں جب پڑھتے ہیں تو ایک سانس میں پوری سورہ فاتحہ جو ہے وہ مکمل کر جاتے ہیں، جو کہ انتہائی ایک نامناسب اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کے زمرے میں یقیناً آتا ہے۔ اس کو اگر ہم تھوڑا سا مزید ہم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنے کا طریقہ کیا تھا نماز میں بھی، اس کے بارے میں ہمیں کچھ احادیث جو ہے ملتی ہے، جیسے کہ مسند احمد اور ابو داود کی ایک روایت ہے کہ حضرت ام سلمہ سے یہی سوال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے قرآن پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ حضور ایک ایک آیت کو الگ الگ پڑھتے اور ہر آیت پر ٹھہرتے تھے، مثلا الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر رک جاتے، پھر الرحمن الرحیم پڑھ کر ٹھہر جاتے، اور اس کے بعد رک کر مالک یوم الدین جو ہے وہ کہتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رک کر ہر آیت کے اوپر تھوڑا سا وقف کر کے رک کر مطلب قرآن مجید جو ہے وہ تلاوت کرتے تھے۔ اسی طرح سے مسلم کی اور نسائی کی ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت حذیفہ بن جمان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا تو آپ کی قرات کا یہ انداز دیکھا کہ جہاں تسبیح کا موقع آتا وہاں تسبیح کرتے، جہاں دعا کا موقع آتا وہاں دعا مانگتے، جہاں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا موقع آتا وہاں پناہ مانگتے۔ اور یہ بہت ہی خوبصورت انداز ہے قرآن مجید کو پڑھنے کا۔ یہاں پر عرب میں
بہت کم ہے، لیکن کچھ جو ہے وہ قاری یا کچھ کچھ جو امام ہیں وہ ایسا کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی آیت ایسی سخت ڈرانے والی ہوتی جہنم کے متعلقہ، تو وہاں پر وہ تھوڑا سا ان کے مطلب دوائیا انداز میں ہوتا، اور جہاں پر اللہ کی رحمت کا ذکر ہوتا تو وہاں پر شکریہ انداز میں ہوتا. تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت انداز ہے. غالباً یقیناً آپ نے اس کو نوٹ کیا ہوگا. کچھ جو قاری ہیں جو نماز میں بہت کم ہے، البتہ یہ عام طور پر ایسا نہیں کیا جاتا، لیکن جو قرآن کے معنی کو خوب اچھی طرح سے سمجھتے ہیں وہ یقیناً جب ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ایک بیہیویئر جو ہے اس طرح کا وہ کریٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے مسند احمد اور بخاری کی ایک روایت ہے جو کہ حضرت ابو ذر نے کہا کہ ایک مرتبہ رات کی نماز میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے. پہلے یہ مقام جو ہے وہ اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں یہ کیا کون سی آیت ہے، اس کو سمجھ لیں گے. یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 118 ہے، جس کا جو ہے ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تو انہیں عذاب دے، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو غالب اور دانا ہے. تو یہ قول جو ہے یہ آیت جو ہے یہ سورہ مائدہ کی ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روز ان سے پوچھے گا کہ کیا تو نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میری اور میری والدہ مریم، حضرت مریم کی عبادت کرو، تو اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ جب تک تو میں ان کے درمیان تھا میں تو صرف انہیں تیری ہی طرف بلاتا رہا، میرے بعد تو ان کے اوپر قادر تھا، تو اب وہ تیرے بندے ہیں، تو چاہے تو ان کو معاف کر دے اور تو چاہے تو ان کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کر، تو غالب اور دانا ہے. تو یہ قول جو ہے، یہ جو آیت ہے یہ در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اپنے بندوں کے لیے ہے کہ وہ تو تیرے بندے ہیں، تو جیسا ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہے. تو یہ آیت جو ہے، اس آیت کے متعلقہ یہاں پر حدیث میں دوبارہ حدیث کی طرف جاتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں جب حضور اس آیت پر پہنچے تو اسی کو دہراتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. اسی آیت کو بار بار دہراتے رہے، اسی آیت کو بار بار دہراتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. یعنی اس آیت کا جو معنی اور مفہوم اور جو اس کا اثر اور جو اس کی وسعت ہے اور اس کی اہمیت اور جو افادیت جو ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسی آیت کو بار بار دہراتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے وہ پڑھنے کا تھا، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جتنی اپنی تئیں کوشش کریں. ایک تو رک رک کر پڑھنا، کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ ہم مطلب بس تھوڑا پڑھ لیں، کم کر لیں، لیکن اچھا اور نفیس انداز میں کریں. تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری نیت کے مطابق، ہمارے ارادے کے مطابق اس میں برکت اور اجر جو ہے وہ دونوں رکھتا ہے انشاءاللہ. تو قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا، گو کہ اس میں بہت سارے اور نکات بھی ہیں، لیکن ہم اس کو مختصر اتنے ہی رکھتے ہیں ابھی انشاءاللہ. پھر کبھی موقع ملا تو اس کے اوپر مزید بھی بات کریں گے. تو اب رات کے قیام کیجیے، رات کا آدھا حصہ یا اس سے تھوڑا کم یا اس سے زیادہ، اور دیکھیے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجیے قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ. اِنَّا سَنُلْقِي، بے شک ہم عنقریب ڈالیں گے. اب اس کے بعد اب موضوع جو ہے وہ اس کے اوپر مزید اس کا اگلا لیول جو آ گیا ہے، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ، عنقریب ہم ڈالیں گے آپ پر قولاً ثقیلا، ایک بھاری قول. قولاً ثقیلا، بھاری قول. قول جو ہے وہ تو ایک بات بھی ہوتی ہے، نارملی جو قول جو اس کو ہم کہتے ہیں، اللہ کا قول جو ہے وہ اللہ کا حکم بھی ہے، اللہ کا فرمان بھی ہے، اللہ کا وعدہ بھی ہے، اللہ کی نصیحت بھی ہے. تو اللہ کا قول اگر کہیں گے تو اس کے بہت سارے معنی جو ہے وہ ہمارے سامنے ابھر کر آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عنقریب ہم آپ پر ایک بھاری قول، بھاری حکم، بھاری آپ کے اوپر ذمہ داری جو ہے، یا ایک بھاری نصیحت جو ہے وہ آپ کے اوپر ہم ڈالنے والے ہیں. اب یہ بھاری قول یا بھاری نصیحت کیا ہے؟ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ نبوت کے ظاہر ہونے کے بعد ابتدائی آیات میں سے یہ آیات ہیں، شروع کی وحیوں میں سے یہ کچھ وحی ہے. تو اس میں جو بھاری قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی بتا دیا گیا کہ آپ ذرا اب اٹینٹیو ہو جائیے، ذرا تیار کر لیجیے اپنے نفس کو، اپنے روحانی اور
روحانی معاملات کو. اور اس تیاری میں سب سے پہلا جو قدم ہے آپ کا وہ تو یہ ہے کہ راتوں کو اٹھ کر آپ قیام کیجئے اور ترتیل کے ساتھ جو بھی اللہ تعالیٰ کلام یا قول یا قرآن جو ہے وہ نازل کر رہے ہیں اس کو ترتیل کے ساتھ سمجھ سمجھ کر خوبصورت انداز میں آپ اس کی تلاوت کیجئے. کیونکہ ہم قریب آپ کے اوپر ایک بڑی بھاری بڑی اہم ذمہ داری جو ہے وہ ڈالنے جا رہے ہیں، یا ایک بھارا وقت جو ہے وہ آپ کے اوپر آنے والا ہے. یہ بھاری ذمہ داری یا بھاری فرمان جو ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں بہت سارے مختلف پہلو جو ہے ہم نکل سکتے ہیں. جیسا کہ ایک تو یہی ہے کہ وہی جب نازل ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو وہی کا نازل ہونا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک خاص اور ایک بڑی مشقت والی کیفیت جو ہے، بڑی بردل کیفیت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طاری ہو جاتی. جیسا کہ کچھ حدیث سے بھی ہمیں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے. بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سخت سردی کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتے دیکھی تو آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپکنے لگتا تھا. اسی طرح سے مسند احمد سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے یہ بھی، کہ جب کبھی آپ پر اس حالت میں وہی نازل ہوتی کہ آپ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے، یعنی اونٹنی پر سفر کرتے ہوئے دوران جب کبھی وہی نازل ہوتی تو اونٹنی جو ہے وہ اپنا سینہ زمین پر ٹکا دیتی اور اس وقت تک حرکت نہ کر سکتی جب تک نزول وحی کا سلسلہ ختم نہ ہو جاتا. تو یعنی وحی کا نازل ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر بھی ایک گراں جو ہے یا ایک بوجھ جو ہے وہ آتا تھا، جو کہ اس کی کیفیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے سردی کے مہینوں میں بھی پسینے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک جو ہے وہ ٹپکنے لگتا تھا. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کے اوپر جب ہم وحی کریں گے، اور یہ وحی کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے یہ کوئی مختصر نہیں ہوگا، یہ آپ کے آئندہ 22-23 سال تک چلے گا، اور اس کو آپ کو ساتھ ساتھ لے کر اس کو مینج کرنا ہے. یا دوسرا، اس وحی کے ذریعے سے پھر اس سے بھی تھوڑا سا اگلا لیول جو ہے وہ بھاری کول کا، کہ اس وحی کے ذریعے سے جو نصیحت آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، جو بھی آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، جس سے منع کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے آپ کو، آپ کی قوم کو، آپ کی امت کو، تو اس کو عمل درآمد کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو بڑھ کر اس پر عمل کرنا ہے. تو اس قرآن کے اوپر پریکٹیکلی ہر چیز کو کام کرنا جو ہے یہ بھی ایک بھاری ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، جی کہ آپ کو ایک اسوہ جو ہے آپ کا وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک بہترین گائیڈ لائن ہے. تو اس کے لیے آپ کو محنت اور مشقت کرنی پڑے گی. اور پھر اس سے بھی بڑی اور سب سے بھاری جو بات ہے وہ اس نصیحت کو پھر دوسروں تک پہنچا کر اس کی تبلیغ کرنا، دوسروں کو اس کی طرف بلانا. وہ خاص کر وہ ضدی اور ہٹ درم قسم کے لوگ جن کو جب یہ ذکر کیا جائے تو وہ آگے سے ریئیکٹ کرتے ہیں، مخالفت کرنے لگ جاتے ہیں. تو ان کی مخالفت کو سہنا اور اس کی مخالفت کو پھر بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا اور اس کو ریئیکٹ کرنا کہ گالی کا جواب گالی جو ہے وہ دے کر تو برابری کا حصہ ہو گیا. ایک اللہ کی سے تقوی رکھنے والا انسان جو ہے وہ گالی کا جواب یا مطلب سخت الفاظ کا جواب جو ہے اس کا جواب بھی وہ نرمی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پیش آنے میں دیتا ہے. یہ ایک بڑا ہی صبر آزما کام ہے، ہمیں اس کا اندازہ ہے. سورہ نوح میں بھی ہم نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے انہوں نے بھی کہا کہ 950 سال تک دن رات میں کس طرح سے محنت مشقت کرتا رہا. تو بہرحال آپ جب یہ فرمان جو ہے اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو بتائیں گے تو ان کی ریئیکشن ملے گا، ان کی مخالفت ہوگی اور ان کی طرف سے طرح طرح سے ظلم و ستم ہوں گے آپ کے اوپر یا آپ کے لوگوں کے اوپر. تو یہ بھی ایک بہت بھاری وقت ہوگا جس کو اپنے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اور بڑی صبر اور خندہ پیشانی کے ساتھ آپ کو برداشت کرنا ہے. تو یہ بھاری کول جو ہے یہ مختلف انداز سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ذریعے سے ایک اندازہ جو ہے وہ کرا دیا گیا کہ آئندہ آنے والے معاملات جو ہیں آپ کے وہ اور زیادہ مطلب مشقت والے ہوں گے. لہٰذا آپ اس کی تیاری جو ہے وہ شروع کر لیجئے، اس کی تیاری پکڑ لیجئے. ناشئۃ اللیل، بے شک رات کا اٹھنا، ہی اشد وطئن، ہی اشد وطئن، رات کا اٹھنا بے شک ایک زیادہ سخت ہے، وطئن
नफ्स को कुचलने के लिए। वाक़वाम कोई कीला, और ज्यादा दुरुस्त बात है जिक्र या दुआ करने के लिए। रात का उठना नफ्स को कुचलने के लिए एक एक शदीद, एक सख्त अमल है, या एक बड़ा भारी अमल है। रात को उठना, रात के वक्त उठकर रात को अल्लाह ताला की इबादत करना, ये बड़ा सख्त और बड़ा ही सब्र आजमा और बड़ा ही मुश्किल काम है, लेकिन ये आपको करना है। रात के वक्त का सोना, रात को नींद में उठना, खासकर सो कर उठना, अगर जागते हुए हैं, जागते जागते, जैसा कि रमजान में भी अगर हम देखें तो कई जो घराने हैं उनका मामूल ही ऐसा बन जाता है कि वो रात को जागते रहते हैं, सुबह सैरी करके सोते हैं, तो वो तो एक अलग है, उसमें तो इतना नहीं। लेकिन रात को सोकर गहरी नींद में चला जाए बंदा, उसके बाद फिर उठना, उठकर वुजू करना, फिर अल्लाह के हजूर क़याम के लिए खड़े हो जाना, ये एक भारी अमल है, एक सख्त अमल है। लेकिन ये सख्त और भारी अमल जो है, ये नफ्स को कुचलने में बड़ा मददगार होता है, नफ्स को कुचलने में बड़ा अहम रोल प्ले करता है। वत अम्र है, इसका मानी, असल मानी जो है वो है जैसे कि कोई घास वाला एरिया हो, तो उसके ऊपर लोग जो है वो जब चलते हैं तो चल चल के उस घास को बिल्कुल कुचल दिया जाता है, कि उसके ऊपर रास्ता जो है वो नमूदार होता है, और बिल्कुल वो बैठ जाती है घास लोगों के कसरत से उसके ऊपर चलने की वजह से। तो इस तरह से ये नफ्स के ऊपर जो भी दुनिया के मामला, या दुनिया की गर्दो गुबार, या दुनिया की जो बहुत सारे फतूर, या दुनिया की बहुत सारी ऐसी चीजें जो तारी होती हैं, उन सबको दबाकर नफ्स को इंसान के अपने काबू में या अपने कंट्रोल में रखने के लिए रात को उठकर थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ी सी मुशक्कत करके अगर ये अमल कर लिया जाए, तो ये बहुत ही अहम और बहुत ही फायदेमंद होता है इसका। तो रात को देर से उठना जो है, चूंकि तबीयत के लिए खिलाफ और नफ्स को इसका का आराम का मुतालबा करता है, तो लिहाजा ये गिरां भी है। लेकिन ये मुजाहिदा करना जो है, ये अपने जिस्म के ऊपर, अपने नफ्स के ऊपर काबू पाने के लिए बहुत अहम रोल अदा करता है। इसके अलावा रात को उठना जो है वो इसलिए भी जरूरी है, या इसलिए भी है वो अक़वम क़ीला, कि अगली ही बात को साथ अगर मिला के नहीं, तो ज्यादा दुरुस्त बात है दुआ करने के लिए। यानी आप दुआ करने में ज्यादा अटेंटिव होते हैं, ज्यादा कनेक्टेड होते हैं रात के वक्त में, जबकि सारे सो रहे हैं, और कोई शोर शराबा नहीं, कोई गुल गफाड़ा नहीं, कोई दुनिया के मामलात जो है नहीं है, कारोबार का नहीं है, सिर्फ रात के ऊपर उठकर अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर उसके सामने क़याम किया जाए और उससे उसका जिक्र किया जाए, तो डायरेक्ट कनेक्शन बगैर किसी मतलब इस तरह के खलल के, वो एक जो डेवलप होता है, वो एक अलग ही अहमियत और उसका एक अलग ही सुरूर जो है वो होता है। तो रात को इस तरह से अपने आप को मशक्कत में डालकर अगर इस कैफियत में अगर आप ले रहे हैं, तो फिर रात को अल्लाह ताला के साथ जो कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, वो भी एक जबरदस्त और बड़ा अहमियत। और तीसरी जो सबसे बड़ी और सबसे अहम बात, कि रात के वक्त में जो उठकर अल्लाह के हुजूर अपनी हाजिरी जो है वो पेश करता है और कुरान को तरतील के साथ पढ़ता है या जिक्र अज़कार करता है, तो दर हकीकत वो अपने किसी भी किस्म की रियाकारी से पाक होता है। वो कि रात को उसको क्या मुसीबत है कि कोई कोई भी उसको देख नहीं रहा, अगर वो रियाकारी करने वाला है तो वो तो दिन के वक्त में भी, दूसरों के सामने भी, लेकिन जो रात के वक्त में उठकर तन्हाई में अल्लाह ताला से इस तरह से गुफ्त शुनीद करेगा, या अल्लाह के हुजूर इस तरह से हाजिर होगा, तो वो यकीनन जो है वो उसकी रियाकारी और इस तरह के जो मामले हैं, वो उनसे बिल्कुल पाक होकर जब वो अल्लाह के हुजूर पहुंचेगा, तो उसका अल्लाह की नजर में भी कदर जो है वो किस कदर बढ़ेगी। तो बहरहाल ये रात के वक्त में उठना, नफ्स को कुचलना, या नफ्स के ऊपर जो बहुत सारे गर्द गुबाल है उसको छिटा कर पाक साफ करके अल्लाह के हुजूर पेश करना, ये एक मुश्किल काम है, लेकिन बहुत उसके फायदे और बहुत अहमियत और इफादियत है। और सबसे बड़ा कि इंसान अपने नफ्स के ऊपर, अपने आप के ऊपर काबू पा लेता है रूहानी तौर पर। रात में मुकीला, और ये रात का वक्त जो है वो जिक्र करने में ज्यादा अफजल भी है, ज्यादा अहम भी है, और ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई उसमें खलल नहीं होता। डायरेक्टली अल्लाह ताला के साथ वो जो भी कलाम जो है वो कर रहा होता है, या जो भी बात या जो भी आजात और मुनाजात है, वो अल्लाह ताला के साथ होती है, और इंसान के अपना नफ्स जो है वो एक इत्मीनान जो है वो पाता है उससे। इन्ना लका
फिर नहारी सबहन तवीला, बे शक आपके लिए दिन में एक काम है लंबा, बे शक आपके लिए दिन में भी एक लंबा काम है, यानी दिन पे भी आपकी अपनी मसरूफियात जो है वो तो है। उसमें दिन में बहुत सारे आपके मुआशी मामलात के लिए, मुआशरती मामलात के लिए, लोगों के साथ आना जाना, और फिर आप ये जिम्मेदारी जो है वो नसीहत जो है वो पहुंचाने की, वो भी जो अल्लाह ताला की सेट गाइडलाइंस है उसके मुताबिक बतदरीज आगे बढ़ेंगी। तो दिन के औकात में भी आपके बहुत सारे मुशक्कत के और बहुत सारे मसरूफियात के काम हैं, लेकिन उन सब के बावजूद आपको रात को भी उठकर आधा आधी रात जो उससे थोड़ा कम या ज्यादा जो है वो क्याम करके कुरान को तरतील के साथ पढ़ना जो है ये आपकी जिम्मेदारी या ये आपको हुक्म दिया गया जाता है। वज़्कुर इस्म रब्बिका, और आप जिक्र कीजिए अपने रब का, वतबत्तल इलैहि तब्तीला, और आप मतवज्जो हो जाइए उसकी तरफ खूब मतवज्जो होकर या खूब यकसू होकर। आप जिक्र कीजिए अपने रब के नाम का और खूब मतवज्जो होकर उसी की तरफ तवज्जो करके आप यकसू होकर उसका उसका जिक्र कीजिए या उसके उसके उसकी याद अपने दिल में रखिए। अब ये भी बहुत अहम है हमारे लिए यहाँ पर समझना कि अगर पिछली आयत को इसके साथ मिलाया जाए तो पिछली आयत में तो है कि दिन में तो बहुत सारे काम और भी हैं, बहुत सारी और भी मसरूफियात होती हैं, और उसके बाद अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरमाया कि आप अल्लाह का जिक्र जो है खूब यकसू होकर सिर्फ उसी की तरफ मुतवज्जो होकर कीजिए। तो जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, जितनी भी मसरूफियात हैं, या जितने भी मामलात हैं जिसमें इंसान जो है वो पड़ा हुआ है, लेकिन उसको चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ अपने मामलात जो है वो रखे, तो दुनिया में इस तरह से हो, यानी उसकी हालत जो है, आपकी हालत जो है वो इस तरह से हो, तो जाहिरी तौर पर तो आप दुनिया से कनेक्टेड है, जाहिरी तौर पर तो दुनिया के मामलात जो है वो चलते जा रहे हैं, लेकिन असल में आपका जो कनेक्शन अल्लाह के साथ जो एस्टेब्लिश्ड है, वो कनेक्शन जो है वो कभी टूटना ना पाए, वो हमेशा हमेशा रहे। तो असल कनेक्शन जो है वो अल्लाह के साथ है, दुनिया के साथ कनेक्शन जो है वो जाहिरी एतबार से, रूहानी एतबार से कनेक्शन जो अल्लाह के साथ है, और जाहिरी एतबार से कनेक्शन जो है वो दुनिया के साथ है। ये एक इसका एक मानी और मफहूम जो है वो सामने आता है कि दुनिया में रहते हुए दुनिया के काम जो है उनको अंजाम देने के साथ साथ अल्लाह की याद जो है उसके उससे गाफिल नहीं होना, और यकसुई के साथ उसी से अपने मामलात जो है वो मंसूब रखें और उसी की तरफ आप तवज्जो रखें, और उसी से अपनी दवाएं जो है वो जारी और सारी रखें दुनिया में बाकी मामूलात के साथ साथ। तो ये भी एक बहुत अहम नुक्ता है जो हमारे लिए यहाँ पर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे भी दर हकीकत सही पूछे तो एक शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमारे कहने में और करने में बहुत ज्यादा तजाद है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इन बातों के ऊपर अमल भी कर सकें। इन बातों में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि आसान होती हैं, जो जिनका करना हमारे लिए बहुत मुश्किल नहीं होता, लेकिन फिर भी हम बस दुनियादारी में ये सब कुछ करते हैं। अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए, आमीन। रब्बुल मशारिकी वल मगरिबी, सॉरी रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी, अल्लाह जिसकी तरफ से ये कलाम या जिसकी तरफ से ये हुक्म दिया जा रहा है वो तो मशरिक और मगरिब का रब है। ला इलाहा इल्ला हुआ, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, वही अकेला माबूद है। फत्तखिज़हु वकीला, बस आप उसे ही कारसाज बनाइए। दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है वो सारा कुछ उसी रब के दायरा अख्तियार में है। वो मशरिक और मगरिब का रब है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। तो लिहाजा आप हमेशा सिर्फ उसी को कारसाज, उसी को वकील, उसी को मददगार बनाइए और उसी के ऊपर अपना भरोसा रखिए। वस्बिर अलामा यकूलूना, और आप सब्र कीजिए उस पर वो जो कहते हैं, ये काफिर या इनकार करने वाले जो है जो कहते हैं या कहेंगे। यकूलूना ये मुजारे का सीगा जो हमें पता है कि अरबिक में जो मुजारे का सीगा है वो हाल और मुस्तकबिल दोनों के लिए होता है, कि जो कहते हैं वो कहेंगे। ये शुरू शुरू की वही है, उसमें अगर हम देखें तो जो भी कहेंगे लोग, और अगर कुछ मिड पीरियड में आकर हो चुकी है, क्योंकि 10वीं आयत से आगे जो है वो हो सकता है उसके बाद थोड़ा सा अरसा गुजरने के बाद की ये आयत है। बहरहाल ये काफिर और इनकार करने वाले लोग जो हैं वो आपको जो भी कहें, जिस तरह से भी आपको मुखालफत करें, आप उनके ऊपर सब्र कीजिए। आप उनके ऊपर मतलब उनको सब्र कीजिए। वहजुरहुम हजरन जमीला, और छोड़ दे उन्हें छोड़ना खूबसूरत, और उनको खूबसूरत अंदाज में मतलब उनको छोड़ दीजिए, या खूबसूरत अंदाज में, बड़े
तरीके के साथ उनसे आप किनारा कशी या उनसे आप मुंह मोड़ लीजिए। अब ये तरीका, ये क्या मतलब है इसका, कि जो जिस तरह से वो बात करते हैं आपके साथ, मुखालफत करते हैं, तो आपने उसकी मुखालफत, जब कभी भी बहुत गुस्से में आकर, तैश में आकर आपसे बात करते हैं, कभी आपको मुख्तलिफ तरह के अलकाबात से नवाजते हैं या ऐसा करेंगे, तो फिर आपको उनका जवाब, उनकी सख्ती का, उनके गुस्से का, उनके तैश का, उनके सख्त अल्फाज का जवाब जो है, वो आपको ठंडा पेशानी के साथ, बड़े खुश असलूबी के साथ उसका जवाब जो है, वो अच्छा बिहेवियर और अच्छा जो उसलूब है, उसको उसके साथ उनको वापस लौटाना है। ये है दर हकीकत सब्र जमील, कि आप सब्र के साथ उनका सामना कीजिए। जो भी वो मुखालफत करे, तो आप उनका जवाब जो है बड़े तदब्बर के साथ और बड़े तहम्मुल और हौसले के साथ और बड़े मोहब्बत के अंदाज के साथ दीजिए। और अगर कोई आपकी बात से इस कदर इख्तलाफ करता है या आपसे इस कदर मुखालफत करता है, तो आप उससे अच्छे तरीके से उस मौजूद जो है उसको आप हटा दीजिए, वो सिचुएशन जो है वो डिफ्यूज कर दीजिए। नेक्स्ट मौका कभी मिलेगा तो दोबारा आपकी उससे बातचीत होगी, लेकिन तनाव में जाने की जरूरत नहीं। कोई सख्त अल्फाज के, सख्त जुमले जो है उनके, उनको अपनाने की जरूरत नहीं। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत और तबलीग का काम, वही जो कौलन शकीला है, एक भारी फरमान जो है अल्लाह ताला का, या भारी कौल या जिम्मेदारी जो है, उसका उसके लिए तैयार करने के लिए यहाँ पर कर दिया अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि वो जो आपके साथ करते हैं, सलूक करते हैं या करेंगे, तो उसका खंदा पेशानी के साथ, उसका उसको सहना भी है, और उसका जवाब भी बड़ी खुश उसलूबी के साथ देना है। वजर में वजर में, और आप छोड़ दीजिए मुझे, वल मुकज़्ज़िबीन, और इन झुठलाने को वालों को, ओल नअमा, जिनको खुशहाली खुशहाली वाले, ये जो खुशहाल किस्म के जो मुकज़्ज़बीन हैं, जुटलाने वाले हैं, ये आप जो रईसज़ादे और साहिब हैसियत लोग जो हैं, जो आपको जुटलाते हैं, आप उन्हें, और मुझे छोड़ दीजिए, वमहहिलहुम कलीला, और आप मोहलत दीजिए उन्हें थोड़ी सी। यानी आप उनका मामला जो है, ये जो झुटलाने वाले हैं, गो कि इनको अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें, आसूदगियां, खुशहाली दी हुई है, आप उनका मामला जो है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अल्लाह ताला कहते हैं उनका मामला मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, कि मैं उनको देख लूंगा कि उनके साथ कैसा करना है। आप अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी करते रहिए, और उनको कुछ मोहलत दीजिए, यानी उनको छोड़ दीजिए। जिस तरह से वो बेहुदा वो कर रहे हैं, जिस तरह से वो मामलात कर रहे हैं, आप उनको उसी हालत में छोड़ दें। मैं उनको देख लूंगा कि उनके साथ कैसा मामला करना है, और उनके साथ कैसा मामला होगा फिर उसका भी तज़किरा आगे आयात में मिलता है। और या काफिरों के ऊपर बहुत वाज़ेह वार्निंग शुरू की जो वही है, उसी से हमें पता चलता है कि किस तरह से इन काफिरों के साथ वार्निंग जो अल्लाह ताला ने देना शुरू कर दी, कि अगर वो नहीं मतलब अपने आप को दुरुस्त रास्ते पर लाएंगे, तो फिर इन्ना लदैना अनकालन व जहीमा, कि बेशक हमारे पास बेड़ियां और भड़कती हुई आग है। अगर वो दुनिया की जिंदगी में इसी तरह से तकजीब से काम लेते रहेंगे, और इसी तरह से कुफर में ही वो मर जाएंगे, अपनी मोहलत खत्म कर बैठेंगे, तो फिर आखिरत में तो उनके उनके लिए बेड़ियां, बेड़ियां का मतलब मुजरिमों को पहनाने के लिए, ये इसलिए नहीं कि वो कहीं भाग जाएंगे, बल्कि उनके अजाब में इजाफा करने के लिए वो बेड़ियां जो है वो सख्त और मतलब मुख्तलिफ अंदाज से बड़ी शदीद होंगी। और जहन्नम भड़कती हुई आग जो है, वो उसके साथ उनको वहां पर सजा जो है वो दी जाएगी क़यामत वाले दिन, या आखिरत में, या जहन्नम में। व तआमन ज़ा गुस्सा, और खाना है गले में फंस जाने वाला, और उनको ऐसा खानसा खाना जो है पेश किया जाएगा जो गले में फंसेगा, या उनके गले से नीचे ही, हालत से नीचे ही नहीं जाएगा। जैसा कि जकूम और तोहर का जो दरख्त, जिसके बारे में अक्सर आयात जो है वो आई है, कि इस कदर कड़वा और कसैला कि वो खाए खाना क्या, वो उसकी स्मेल है इतनी बुरी कि वो कोई उसको देखे बिना या उसकी तरफ बढ़े बिना, लेकिन मजबूरी की हालत में जब वो खाना पड़ेगा तो उनके गले से नीचे नहीं उतरेगा। लेकिन उनके लिए तो बस यही खाना होगा, या खून खून पीप जो है वो पीने के लिए। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। वो अजाब अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। ये किन के लिए है? उन लोगों के लिए जो तकजीब करने वाले हैं, इनकार करने वाले हैं, अपनी जिद और हटदर्मी पर अड़ जाने वाले हैं। यौम तरजफु, और ये जो है अजाब का दिन, वो कौन सा दिन होगा? यौम तरजफुल अर्ज़ वल जिबालु, जिस दिन कांपेगी जमीन। यौम तरजफुल अर्ज़, जिस दिन जमीन कांप उठेगी, थरथराएगी, जल्जले आएंगे उसके ऊपर। वल जिबालु, और पहाड़ भी
वकानत जिबालु कसीबम महिला, और पहाड़ जो है वो भी उस जलजलन से और सरसराहट से, उसकी जमीन की वाइब्रेशन से अपनी जो जड़ें है वो छोड़ देंगे और हो जाएंगे कसीबम महिला, रेत के बुरबुरी, बुरबुरे रेत के टीले की तरह। बुरबुरी रेत जो है वो ऐसी रेत, नरम रेत होती है, बिल्कुल लूज किस्म की, कि जिसको ढेरी लगाई जाए तो वो, आप देखते हैं रेत, खुश्क रेत जो है उसको जब ढेर लगाया जाए तो वो ऊपर से फिसल कर नीचे को आना शुरू हो जाती है, और उसके ऊपर पाँव रखा जाए तो पाँव जो है वो अंदर धंस जाता है, इस तरह नरम होती है वो। यानी वो पहाड़ जो है वो भी इस तरह से रेजा रेजा होकर रेत बन जाएंगे, और रेत भी इस कदर नरम कि उसके ऊपर बुलबुली कि वो अपने मतलब उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। तो पहाड़ों का हाल उस दिन ये होगा, जमीन जो है उस दिन कांपेगी, और पहाड़ जो है वो रेजा रेजा होकर रेत के टीले जो है वो बन जाएंगे, भुरभुरे और नरम और लूज किस्म के। इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन, बेशक अब ये फिर उन मुशरिकों की तरफ वापस, कि बेशक हमने भेजा इलैकुम रसूला, आपकी तरफ एक रसूल, शाहिदन, जो गवाही देने वाला है, अलैकुम, आप पर, तुम पर, बेशक हमने तुम्हारी तरफ एक रसूल भेजा जो तुम पर गवाही देने वाला है। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने तो एक रसूल तुम्हारी तरफ भेजा, जो जो अल्लाह का पैगाम जो है तुम्हें वादी तौर पर बता रहा है। अब ये गवाही जो है उस रसूल की गवाही, ये दुनिया में भी है, दुनिया तो में तो बहुत सारी गवाही है, जैसे कि इस कुरान की गवाही है, अल्लाह की गवाही, तौहीद की। लेकिन ये अलैकुम, तुम पर का मतलब है कि तुम्हारे खिलाफ गवाही देने वाला है। यानी क्यामत के दिन, आज तुम उसका इनकार कर रहे हो, तो क्यामत के दिन जो है ये गवाही के तौर पर सबके सामने मतलब आ जाएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि मैंने तो अपना पैगाम जो है वो सारी उम्मत तक पहुंचा दिया, जिसकी दुनिया में ही उन्होंने एक गवाही या शहादत जो है हज्जतुल वदा के मौका पर उन्होंने हासिल कर ली अपने जितने सहाबा कराम उनसे, कि क्या मैंने तुम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया। तो सब सहाबा जो है वहां पर आदत से सब ने कहा कि हाँ हमने हाँ आपने अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी कर दी। तो इसी बात की गवाही जो है वो आखिरत में होगी, यानी क़यामत के दिन, कि वो गवाही देगा कि मैंने तो पूरा पैगाम पहुंचा दिया था, लेकिन उसके बावजूद अगर तुम इनकार पर रवश पर हो तो ये तुम्हारी अपनी चॉइस थी। तो बहरहाल हमने तो तुम्हारी तरफ एक रसूल भेज दिया, कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला, जिस तरह से हमने भेजा था एक फिरौन की तरफ भी एक रसूल, जिस तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन की तरफ रसूल बनाकर भेजा। और ये कुरैश मक्का या मुशरिकीन मक्का जो है वो अक्सर कहते थे यहूद व नसारा को देखकर कि काश के हमारे पास भी कोई रसूल आए और किताब है, तो हम भी उसको लपक कर उसके ऊपर लब्बैक करेंगे और उसकी बातें जो हम मानेंगे। लेकिन जब प्रैक्टिकली रसूल उनके दरमियान आ मौजूद हुआ तो फिर उन्होंने उसकी तकजीब करना शुरू कर दी। तो ये उसकी तरफ भी इशारा हो सकता है, और एक ओपन आइट के तौर पर भी, कि जिस तरह से हमने पिछले फिरौन की तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा, इसी तरह से तुम्हारे दरमियान भी एक रसूल भेज दिया, लेकिन तुम उस रसूल की नाफरमानी करते हो, तकजीब करते हो। तो सो आशा फिर रसूला, तो देखो कैसा हुआ फिरौन का अंजाम, तो नाफरमानी की फिरौन ने रसूल रसूल की, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। तो असजना हो अखज़न वबीला, तो हमने पकड़ लिया उसे सख्त वबाल में। तो देखो जरा कि फिरौन ने भी अपने रसूल की नाफरमानी की थी, तो उसको किस कदर सख्त अजाब के साथ दुनिया में किस तरह से उसको गर्क कर दिया गया, और आखिरत में उसको किस कदर सख्त अजाब होगा कि सबसे पहले फिरौन ही आगे लगकर अपने लश्कर को लेकर जहन्नम में जाकर गिरेगा या गिरा दिया जाएगा। फकैफ तत्तकूना इन कफरतुम, फिर कैसे तुम बचोगे उस दिन से, उस फकैफ तत्तकूना इन कफरतुम, तो फिर तुम कैसे बचोगे अगर तुमने कुफर किया, अगर तुम इसी कुफर की रविश पर कायम रहे, तो फिर तुम कैसे बचोगे, किससे बचोगे। यौमन, उस दिन से, यजअलुल विल्दान शीबा, जिस दिन, जो दिन जो है बच्चों को बूढ़ा कर देगा। अगर तुम इसी तरह कुफर की हालत में रहे और कुफर पर बजीद रहे, तो फिर जरा सोचो कि वो दिन जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा, उस दिन से कैसे बचोगे। ये भी एक बहुत सख्त आयत है अपने अल्फाज के एतबार से। तो वो दिन जो है, जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा, उस दिन से तुम अपने आप को कैसे बचाओगे। अब बच्चों को बूढ़ा कर देगा तो दिन क़यामत के बारे में एक हदीस जो है वो हमें मिलती है बुखारी में, जिसमें
जिसमें है कि अल्लाह ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहेगा कि जहन्नम के लिए अपनी औलाद में से कुछ निकाल। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि कैसे? तो अल्लाह ताला फरमाएगा हर 1000 में से 999 लोग जो है वो जहन्नम के लिए निकाल दो अपनी उम्मत के। इस तो उस वक्त हमल वाली औरतों का हमल जो है वो गिर जाएगा और बच्चे जो है वो बूढ़े हो जाएंगे। ये बात सुनकर सहाबा कराम रिजवानुल्लाहि अजमाइन जो है वो बड़े शाक हुए और उनके चेहरे जो है वो फक हो गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कौम जो है याजूज और माजूज होगी जिसमें से 999 होंगे और तुम में से एक होगा। अल्लाह की रहमत से मुझे उम्मीद है कि तमाम जन्नतियों में से आधा हम तुम लोग होंगे, यानी तमाम जन्नतियों में आधी तादाद जो है वो तो उम्मत मोहम्मदी होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी उनमें शामिल फरमाए जो कि जन्नत में जाने वाले हैं। आमीन या रब्बल आलमीन। बहरहाल अहादीस से पता चलता है कि वो दिन जो है इस कदर होलनाक होगा और इस कदर सख्ती अपने अंदर समेटे हुए होगा कि हामला औरतों का हमल गिर जाएगा और बच्चे जो हैं वो बूढ़े हो जाएंगे उसकी होलनाकी और उसकी शिद्दत और उसकी 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 सख्ती की वजह से। बस समाओ, जिस दिन आसमान फट असमाओ मुनफतिरुन बिही, जिस दिन आसमान फट जाएगा उसके सबब, उसकी सख्ती, उसकी होलनाकी की वजह से आसमान जो है वो फट जाने वाला है। कान वादा मफऊला, ये है वादा उसका जो अल्लाह ताला ने किया है, ये क़यामत का वादा है जो अल्लाह ताला ने किया हुआ है और वो दिन वादा जो है वो पूरा होकर रहेगा। इन्ना हाज़िही तज़किरा, बेशक ये एक नसीहत है। फमन शाअ इत्तखज़ इला रब्बिही सबीला, तो बस जो चाहे वो बना ले अपने रब की तरफ रास्ता। ये बहुत ओपन है, अल्लाह ताला की तरफ से है और इसमें अल्लाह ताला के इख्तियार का भी बहुत खूबसूरती के साथ हमें इसमें छुपा हुआ मिलता है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये है वो नसीहत जिसको अपना कर तुम बच सकते हो या जिसको रद्द करके तुम अपने आप को अजाब में मुब्तला कर सकते हो। तो लिहाजा ये वो नसीहत है, तो अब तुम्हारी मर्जी है। फमन शाअ इत्तखज़ इला रब्बिही सबीला, कि जो चाहे तुम में से वो इस नसीहत को कबूल करे, इस नसीहत पर ऊपर अमल करे, तो अपना रास्ता जो है वो अपने रब की तरफ यानी सिरात मुस्तकीम जो है उसको चुन लेगा और आखिरत में फिर वो रब का अजर अजीम जो है उसका मुस्तहिक पहुंचेगा, बनेगा। लेकिन जो इस नसीहत को छोड़ेगा उसका रास्ता जो है वो अलग होगा जो कि जहन्नम की तरफ लेकर जाने वाला है। तो ये बहुत वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये वो नसीहत है जो इसके ऊपर अमल करेगा सिर्फ वही है जो कि अपने रब की तरफ रास्ता बनाने वाला है या जन्नत की तरफ रास्ता बनाने वाला है। अब अगला रुकू जो है वही आ गया, एक आयत पर मुश्तमिल है जिसमें फिर जिसके बारे में कहा जाता है कि ये उस वक्त नाजिल हुआ क्योंकि उसका अंदाज जो है वो हमें बताता है, इसके कंटेंट जो है वो हमें बताते हैं कि ये नमाज का जो फर्जियत है उस वक्त हो चुकी थी। तो 11-12 सने नबवी जो है उस वक्त का हो सकता है या उसके बाद भी, कुछ का ख्याल है कि हिजरत मदीना के बाद ये हुई। तो बहरहाल अब इसमें वही जो शुरू की आयत में जो रात को क्याम का जो हुक्म दिया गया उसमें थोड़ी सी तहफीफ कर दी गई। इन्ना रब्बका यअलमु, बेशक आपका रब जानता है, अन्नका तक़ूमु अदना, तो बेशक आप क्याम करते हैं अदना मिन सुलसिल लैल, कि आप क्याम करते हैं रात के 2 तिहाई के करीब, वनिस्फहु, और उसका आधा, वसुलुसहु, और 1 तिहाई, वताइफतुन मिनल्लज़ीना माअक, और एक जमात उन लोगों में से भी जो आपके साथ है। या अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं खूब जानने वाला हूं, तो बेशक आप और आपके साथ आपकी वो जमात जिन जो आप पर ईमान लाए हैं यानी आपके सहाबा करम, आप वो खूब जानता है, आपका रब खूब जानता है कि आप और आपके सहाबा जो हैं वो रात को कभी 2 तिहाई, कभी 1 निस्फ और कभी 1 तिहाई जो है वो आप क्याम करते हैं रातों को उठ उठ कर। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा देखी उनकी सुन्नत को फॉलो करते हुए सहाबा कराम जो है रिजवानुल्लाह अजमाइन, उन्होंने भी इस तरीके को अपनाया और वो भी रातों को उठकर इसी तरह से इबादत करते जिस तरह से अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अय्युहल मुज़म्मिल कहकर खिताब किया और उनको हुक्म दिया। वल्लाहु यक़दिरुल लैल वन्नहारा,
وہ اللہ اندازہ رکھتا ہے رات رات اور دن کا. آپ تو رات کو کبھی آدھی رات اور کبھی تیسرا حصہ اور کبھی دو تہائی جو ہے وہ رات کو قیام کرتے ہیں. واللہ یقدر اللیل والنہار کہ اللہ اندازہ رکھتا ہے رات اور دن کا کہ رات اور دن کی مدت جو ہے یا اس کی لینتھ جو ہے یا اس کی جو تقسیم ہے وہ کتنی ہے. یہ سارے اندازے تو صرف اللہ ہی کے ہیں. اب رات کے وقت میں کبھی آدھی رات کبھی تیسرا حصہ کبھی ایک حصہ. تو یہ اگر تو کسی نے سیٹ کر لیا کہ رات کے وقت میں وہ تقریباً اتنا قرآن پڑھے گا یا اتنی دیر کے لیے وہ قیام کرے گا. تو اب وہ قیام کا وقت اگر مثال کے طور پر میں اپنے نظریے کے مطابق میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر تو وہ اس نے مختص کر لیا سپوز کہ 4 گھنٹے کہ 4 گھنٹے تک وہ رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرے گا. اب 4 گھنٹے جو ہے وہ اگر تو وہ گرمیوں کی راتیں دیکھیں تو گرمیوں میں تو راتیں جو ہیں وہ بڑی چھوٹی ہوتی ہیں دن لمبے ہوتے ہیں. تو گرمیوں میں تو 8 9 گھنٹے 8 گھنٹے کی رات ہوتی ہے. رات کا وقت جو ہے وہ در حقیقت جو مغرب سے لے کر فجر تک ہے. تو مغرب اور فجر کے درمیان جو ہے وہ تقریباً 8 گھنٹے 8.5 گھنٹے بنتے ہیں. تو اس اعتبار سے آدھی رات یا آدھی سے بھی زیادہ ہو گیا. لیکن وہی جو وقت ہے اگر سردیوں کی راتوں میں کریں گے تو سردیوں میں تو راتیں جو ہے 12 13 گھنٹے کی بھی ہو جاتی ہیں. دن جو ہے وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے تو وہ آدھے سے کم ایک تہائی یا ایک تہائی سے تھوڑا سا زیادہ ہو گیا. تو یہ صحیح جو تقسیم ہے رات کی یا رات کو وقت کو تقسیم کرنے کی یہ تو صرف اللہ ہی کو پتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی وہاں پر اس کو انڈورس کر دیا آپ کے عمل کو بھی اور آپ کے صحابہ کرام جو ہے ان کے عمل کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم اور رضوان اللہ اجمعین کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اب وہ اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ رات کو آدھی رات یا 2 تہائی یا ایک تہائی حصہ جو ہے وہ اللہ کے حضور اٹھ کر عبادت کرتے ہیں. اللہ کے حضور اس طرح قیام کر کے آپ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں. اب وہاں پر اس وقت کوئی کلاک کس طرح سے یا کوئی اس طرح سے چیزیں تو نہیں ہوتی تھی وقت ناپنے کے لیے. رات کا اندازہ تو ہوتا تھا جب رات ہو گئی تو صبح صادق جو ہوگی یا صبح کاذب ایک صبح کاذب ہے ایک صبح صادق ہے. صبح کاذب جو ہے وہ رات سے صبح صادق سے پہلے ہوتی ہے جب روشنی جو ہے وہ ایک مطلب لمپ کی طرح سے نمودار ہونے لگتی ہے. وہ صبح کاذب ہے اور جب روشنی جو ہے لکیر کی طرح سے پھیل جاتی ہے افق کے اوپر تو وہ صبح صادق ہوتی ہے. بہرحال تو انہی باتوں سے یا انہی چیزوں سے بہتر اندازہ ہوتا ہے کہ رات جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے یا رات جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے. تو اصل میں تو یہ اس کی مقدار جو ہے وہ اللہ کے ہاں مقرر ہے اور اللہ جو اس کو صحیح احسن طریقے سے جانتا ہے. اور آپ کے لیے راتوں کا اندازہ کرنا اور رات کو کتنا قیام کرنا ہے اور آدھی رات اور اس سے زیادہ اور کم یقیناً یہ آپ نے کر دکھایا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. لہٰذا اب اللہ تعالیٰ آپ کو کہتا ہے تختصروا تو اس نے جان لیا کہ ہرگز نہیں تم نبھا سکو گے اس کو. یعنی ان کو پتا ہے یا اس نے جان لیا یا اللہ تعالیٰ یہ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے کہ تم اس کو نہیں نبھا سکو گے. اب یہ کون تم ہے؟ یہ تو ظاہری طور پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام جو ہے ان کی طرف اشارہ ہے جن کا ابھی اوپر تذکرہ ہوا. لیکن صحابہ کرام کی جو محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ جو ان کی وابستگی جو ہے اس کا تو بعد میں آنے والا یا ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو یقیناً صحابہ کرام نے تو وہ کر دکھایا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا. لیکن یہ یقیناً بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں ان کے اوپر بھی کس قدر گراں ہوتی کہ آج بھی اگر یہ قیام اللیل جو ہے فرض ہوتا آدھی آدھی رات کو اٹھ کر عبادت کرنا تو ذرا اندازہ کریں کہ کس قدر جو بھاری یا کس قدر یہ مشقت والا کام ہوتا جو کہ ہمیں کرنا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کس قدر وہ آسانی کر دی کہ عالمہ اللہ تخصو کہ اس نے جان لیا کہ ہرگز نہیں تم نبھا سکو گے اس کو اس ذمہ داری کو اس فرض کو یا اس بات کو کہ راتوں کو اٹھ کر آدھی رات جو اس سے زیادہ یا کم جو ہے وہ قیام کرو. فتاب علیکم تو وہ متوجہ ہوا تم پر یعنی اس نے تمہاری بات کو سن کر اس کو قبول کر لیا یا اس نے تمہارے اوپر رحم کیا. اس نے تمہارے اوپر رحم کیا. کیا رحم کیا وہ آگے جا کر آئے گا. لیکن فتاب علیکم سے اکثر علماء جو کہتے ہیں کہ اس فتاب علیکم سے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو حکم تھا اللہ تعالیٰ کے راتوں کو اٹھ کر قیام کرو آدھی رات جو اس سے زیادہ یا کم تو وہ حکم جو ہے وہ اب اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا.
کہ وہ اس انداز سے کرنا جو ہے اس کو منسوخ کر دیا، تو اب یہ فرض نہیں رہا۔ اب یہاں پر دو رائے ہے کہ یہ فرض جو ہے صحابہ کرام کے اوپر تو بہت واضح ہے کہ یہ فرض نہیں رہا، لیکن کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے اپنی جو قیام اللیل جو ہے یا تہجد کی نماز جو ہے اس کو جاری و ساری رکھا، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اکثر علماء جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے اوپر تہجد جو ہے وہ فرض سی اسی طرح سے، لیکن کچھ کا خیال ہے کہ نہیں، اس آیت کے بعد ان کے لیے بھی وہ نفل عبادت قرار پائی۔ بہرحال اس اختلاف کو ہم چھوڑ کر اپنی نصیحت جو ہے اس کو اگر بڑے پکڑے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہمیشگی جو ہے وہ اختیار کی، کیونکہ اب یہ نفل بن چکی ہے، اب یہ فرض نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو اپنایا اور اس کو جاری و ساری رکھا۔ فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، بس تم پڑھو جو آسان ہو قرآن میں سے، تو لہٰذا اب تمہارے اوپر کوئی قید نہیں ہے کہ آدھی رات یا اس سے کم یا اس سے زیادہ جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ جب بھی تمہیں جتنی بھی تمہاری سہولت ہے، جتنی بھی تمہاری آسانی ہے، تم جو ہے اس نماز کو پڑھ سکتے ہو۔ یہ تمہارے لیے اب آپشنل ہے کہ بے شک 2 رکعت یا 4 رکعت کر کے تھوڑا سا مختصر انداز سے پڑھ لو، لیکن جتنی آسانی ہے اتنا تم اب پڑھ سکتے ہو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف کر دی، اس میں آسانی پیدا کر دی اس پوری اس حکم میں۔ اب اس آسانی کی وجہ سے ہی اگر آپ کو کوئی 2 نفل یا 4 نفل، یا ویسے تو سنت جو ہے وہ تو 11 رکعت ہے، 8 رکعت جو ہے وہ نفل پڑھنا، اور پھر 3 رکعت جو ہے دو شفع والوتر جو ہے 3 رکعت یہ ہو جاتی ہے وتر اور شفع کے۔ 11 رکعت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن کوئی 2 4 6 اگر پڑھ لیتا ہے اور بڑے خلوص کے ساتھ وہ پڑھتا ہے تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف تہجد کی نماز جو ہے وہ اس کی قبولیت ہوگی انشاءاللہ۔ علم ان سیکون منکم مرضی، اس نے جان لیا کہ انقریب ہوں گے تم میں سے کچھ بیمار۔ اب اس سہولت کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک تو تمہارے لیے آسانی ہو جائے، اور دوسرا تمہارے اندر کچھ بیمار بھی ہوں گے۔ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور ان میں سے دو بند ایسے ہوں گے جو سفر کریں گے اللہ کے فضل کی تلاش میں، یعنی اپنے معاش میں، اپنی روزی کی تلاش میں۔ جو کچھ ایسے بھی ہیں جن کو دور دراز کا سفر بھی کرنا ہوگا، تو بیماری کی وجہ سے بھی ایک لاغری اور ایک کمزوری جو ہوتی ہے، اور دن میں جو مشقت کے کام ہے، اپنا رزق کو تلاش کرنا، اور دیگر معاملات جو ہیں لمبے لمبے 10 10 گھنٹے کی جاب جو ہے وہ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور معاملات ہیں جو کہ تھکان دینے والے ہوتے ہیں۔ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کچھ جو ہے وہ تو اللہ کے راستے میں کتابوں کے لیے نکلے ہوئے ہیں، کچھ جہاد کے لیے مجاہد جو ہے نکلے ہوئے ہیں۔ جہاد جو ہے وہ کس قدر مشقت والا اور صبر آزما اور تکلیفوں چھیلنے والا کام ہے، اس میں بھی کچھ لوگ جو ہے وہ مشغول ہوں گے۔ فَقْرَؤْا، تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، کہ تم کو جو کچھ آسانی ہو اس میں سے، تو لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم جو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو تم پڑھو۔ اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بالکل نہیں کہہ دیا کہ تم چھوڑ دو اس کو، بلکہ یہ پریفرڈ ہے کہ جو آسانی سے تم کر سکتے ہو تم اس کو ضرور کرو، ضرور کرنے کی کوشش کرو۔ ہاں لیکن البتہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم رکھنا ہے۔ نماز جو فرض ہے تمہارے اوپر 5 وقت کی، اس میں کوئی ڈنگی یا اس میں کوئی سستی یا اس میں کوئی کاہلی یا اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں۔ نماز جو فرض ہے وہ تو پڑھنی ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھو، قائم رکھو۔ نماز پڑھنی نہیں ہے، نماز کو قائم رکھنا ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور جو زکوٰۃ تمہارے اوپر فرض کی گئی ہے، اگر تم اس نصاب میں آتے ہو تو زکوٰۃ بھی تمہارے اوپر فرض ہے، اس میں بھی کوئی ڈنڈی یا اس میں بھی کوئی سستی جو ہے وہ کارلی جو ہے نا وہ نہیں کرنی۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اس کے اضافی طور پر اللہ کو قرض حسنہ بھی دو، یعنی اپنے مالوں میں سے، اور اپنے مالوں کے علاوہ اپنے وقتوں میں سے، اپنی کوششوں میں سے، اپنے علم میں سے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو۔ زیادہ تر یہ مال کے لیے آتا ہے کہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، لیکن مال کے علاوہ باقی اور محنت مشقت کرنا بھی مختلف انداز ہے اللہ کے راستے میں، وہ بھی قرض حسنہ میں شامل ہو سکتی ہے۔
تو یہ نماز میں تخفیف کر دیں تمہارے لیے کہ تم آسانی سے اس کو جتنا کر سکتے ہو وہ کرو، لیکن نماز کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور اللہ کو قرض حسنہ جو ہے وہ ادا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا اس کا قرض حسنہ جو ہے وہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا یا 700 گنا سے بھی زیادہ، جتنا اللہ تعالیٰ اس میں فضل جو ہے وہ چاہے وہ تمہیں لوٹائے گا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور جو تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے من خیر، بھلائی کے کاموں میں سے، یعنی جو تم نیک کام کر کے دنیا کی زندگی میں جو تم نیک کام کر کے آگے بھیجو گے اپنے اپنے ہی نفسوں کے لیے، تجدوہ عند اللہ خیر واعظم اجرا، تو تم پاؤ گے اللہ کے ہاں بہترین اجر اور بڑا، بہترین اور بڑا اجر جو ہے تم اللہ کے ہاں پا لو گے۔ جو بھی تم دنیا میں اپنے نیک کام اپنے آگلی زندگی کے لیے بھیجا ہوگے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس ہر کام کو کاؤنٹ کرے گا، چاہے جو چھوٹا ہے یا بڑا ہے، تو اس کے مطابق وہ ایک بڑا عظیم اور ایک بہترین اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، تو لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم ہمیشہ اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو۔ یہ جو آسانی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس آسانی میں انسان جو ہے وہ بہت ساری ڈھنگیاں مار جاتا ہے، اس آسانی کا فائدہ، ناجائز فائدہ جس کو ہم کہتے ہیں، تو آسانی اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ ٹھیک ہے اب تمہارے لیے آپ مطلب اب آسانی ہے، تم جتنا چاہے تو کر سکو، اب جتنا چاہے کر سکو میں آ کر کرنا ہی چھوڑ دیا۔ تو اس طرح سے بہت سارے معاملات جو ہوتے ہیں ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو جو بھی تم کرو ان آسانیوں میں یا ان جتنے معاملات میں جو اونچ نیچ ہو جائے، تو استغفر اللہ، وستغفر اللہ، تو اللہ تعالیٰ سے بخشش جو ہے وہ طلب کرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرتے رہو۔ اور یہ بخشش اور استغفار جو ہے وہ کچھ دن پہلے میرے ایک ساتھی نے کچھ اسی طرح سے تذکرہ ہوا، تو وہ کہتا ہے جی کہ میں استغفر اللہ جو ہے وہ پڑھتا رہتا ہوں، تو مجھے یہ سمجھ لائے کہ استغفر اللہ پڑھنا نہیں ہے، استغفار پڑھنا نہیں ہے، استغفار کرنا ہے۔ اور استغفار کرنا جو ہے وہ در حقیقت توبہ کی ایک بڑی ریفائنڈ فارم کہہ لیں، کہ اللہ کے حضور پیش کرنا کہ میں جو مجھ سے یہ معاملات ہو گئے یا اگر ہو جاتے ہیں تو میں اپنی نیت سے اپنے ارادے سے ان کو ہمیشہ نکالتا ہوں، کبھی ایسا نہیں کروں گا، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے بخش دے، اور تو مجھے اس کا اجر بھی عطا فرمائے، اور مجھے ہمت طاقت توفیق دے کہ میں ایسا نہ کروں۔ تو وستغفر اللہ، اور بخشش طلب کرو، بخشش مانگو اللہ سے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اور یہ یقین رکھو کہ بے شک اللہ جو ہے خوب بخشنے والا ہے اور خوب رحم کرنے والا ہے۔ اگر تم صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو نہ صرف معاف کر دے گا بلکہ تم نیکی کی توفیق دے گا، ہو سکتا ہے وہ تمہارے گناہوں کو ختم کر کے ان کو نیکیوں میں کنورٹ کر دے۔ تو اللہ تو بڑا رحیم ہے، اس کی رحمت جو ہے وہ دنیا میں تب تک ہے جب تک مہلت ہے، اور آخرت میں ان لوگوں کے لیے جس کے وہ حقدار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ، وہ سورہ مبارکہ مکمل ہوگی، میرے کہنے میں، ہمارے سننے میں، سمجھنے میں کوئی اونچ نیچ کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اس کی صحیح سمجھ جو ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، ہماری کوشش کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جی کچھ اضافہ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی ٹھیک ہے، اجازت چاہتے ہیں، پھر وقت تھوڑا سا اوپر ہو گیا آج، لیکن اب وقت کی قید جو ہے اس میں ہم تھوڑے سے جکڑتے جائیں گے، جیسے جیسے تھوڑا سا نماز کا وقت آگے جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے ہفتوں میں کچھ وقت جو ہے اس کو کافی محدود بھی کرنا پڑ جائے، تو اسی لیے کچھ کوشش یہی رہی کہ جتنا ہم کر سکتے ہیں وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم دیکھ لیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے میں استقامت نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے موضوعات میں سب سے اہم جو ہے قیام اللیل اور تہجد کی نماز جو ہے وہ ایک اہم رکن ہے، گو کہ آپشنل ہے، لیکن ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی ہم موقع ملے تو ہم ضرور اللہ کے حضور اکیلے میں حاضر ہو کر اپنے دل کے دکھ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو سنیں، کیونکہ وہی ایک واحد ہستی ہے جو آپ کے دلوں کے دکھوں کو خوب اچھی طرح سے، سب سے زیادہ بلکہ آپ سے بھی زیادہ وہ جاننے والی ہے۔ تو لہٰذا اسی سے پھر امید یہ بھی ہے کہ وہ
ان دکھوں کو دور کر کے، ان تکلیفوں کو، ان پریشانیوں کو دور کر کے آسودگی بھی عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے معاملات ہیں ان میں اپنی خاص رحمت اور اپنا فضل و کرم کرے، اور جو معاملات ہمارے کشیدہ ہیں، جو سختی والے ہیں، تو ان میں ہمارے لیے آسانی فرمائے، اور دنیا میں جو رزق اور انعامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ان کو دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے آخرت کی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے والدین جو اس دنیا میں حیات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین بزرگ اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔